الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہائر ویلیو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام رمضان کوئز کورس کے سلسلے کے آج کے درس کا موضوع اعتکاف اور اس کے فضائل و مسائل پر مبنی ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ وہ بندہ جو سراسر بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، دنیا نے اسے غافل کر دیا، آداب زندگی سے نا آشنا ہوا، لذت آشنائی سے بیگانہ رہا، راز محبت نہ پا سکا، دنیا کے طمع و لالچ میں پھنسا رہا، دو اور دو چار کے چکر میں زندگی گزار دی، متاع آخرت سے بے سر و سامان رہا اور غلامی مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا، غم ہجراں کا طالب نہ بنا، مسجد میں آیا تو بھی بحث و تکرار کر کے چلتا بنا، کیونکہ آداب محبت سے واقف نہ تھا، حب الہی سے بیگانہ تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کیسے مزہ پاتا۔ اللہ کو اپنے بندے پر پیار آیا، رحمت خداوندی کی بہار آئی، روزوں کا مہینہ آ گیا۔ اللہ نے چاہا اے بندے غفلت کو چھوڑ، حرص و طمع کی زنجیروں کو توڑ، میرے دربار عالی میں آ، چند روز میری حضوری میں بیٹھ، دنیا سے منہ موڑ، مسجد کے کونا میں گوشہ نشیں ہو جا، من کی دنیا آباد کر، بتانے وہم و گما سے خالی و ذہن ہو جا، خیالات کو ترک کر دے، خواہشات کو فنا کر دے، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جا، حتیٰ کہ تیرے دل میں میری محبت کے سوا کچھ نہ رہے، پھر ہمتاً میری یاد میں مصروف ہو جا، اپنی غفلت پر نادم ہو جا، اللہ کی محبت کو غنیمت جان، جو موقع ملا اسے فضل خداوندی سمجھ، چند روز کی خلوت ہے لیکن اس خلوت میں جلوت ہی جلوت ہے، راز و نیاز ہے، جذب و مستی کا جام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اور بندہ ہے۔ نکارہ حق آواز دے رہا ہے کہ آقا سے مانگنے کا وقت ہے، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آج بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ رحمت خداوندی پکار اٹھی کہ اے بندے تو میرا بنا، میری خاطر تو نے سکون و آرام چھوڑا، چند روز کی تکلیف برداشت کی، جا تو میرا ہے اور یہ دنیا تیری ہے۔ اعتکاف کی قدر پوچھنی ہے تو کسی اللہ کے محرم راز سے پوچھو، اعتکاف جاننا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کا دامن جو ہے وہ تھامو، انوار اعتکاف جاننا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور اعتکاف کی راتوں میں سجدہ ریز ہو کے دیکھ، دین و دنیا کی سربلندی چاہتا ہے تو اعتکاف میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دیکھ، گناہوں کی توبہ اور مغفرت چاہتا ہے تو آقا کے دربار میں چشم نم سے گڑ گڑا کے دیکھ، اگر ولایت اور بزرگی چاہتا ہے تو اعتکاف میں زہد و ریاضت کر کے دیکھ، اگر وصل حق چاہتا ہے تو اعتکاف کی راتوں میں قیام و سجود کر کے دیکھ، لذت شوق و نیاز چاہتا ہے تو اعتکاف میں اپنے قلب و روح کو یاد الہی کی تسبیح بنا کے دیکھ، گویا کہ ہر مانگنے والے کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ اے بندہ مومن، جب اعتکاف کے فیوز و برکات ہی اتنے ہیں کہ جن کا شمار نہیں، تو پھر تو بھی ادھر آ، اعتکاف کر، کیا معلوم کہ فرصت زندگی ملے یا نہ ملے۔ زندگی کے لمحات تو وہی اچھے ہیں جو اللہ کی یاد میں گزر جائیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ عظیم انعام ہے جس کی قدر و قیمت صرف محرم راز ہی جانتے ہیں۔ اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف ان محبوب عبادات میں سے ہے جن سے اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا بیٹھتا ہے، اس کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے اور چند دن یکسو ہو کر محو عبادت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف میں قرب الہی دوسری عبادات کی نسبت بہت جلد حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کی شان بہت نرالی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوں۔ اخلاص کے ساتھ ایک دن اعتکاف کرنے کا بھی بہت اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی دیوار قائم کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں یوں فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرما دے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ اسی طرح اور کسی روایت میں 300 شہیدوں کا جو ہے وہ ثواب درج ہے، اور کسی روایت میں کہ اس اعتکاف کرنے والے کو جو ہے وہ فرشتوں کی ہم نشینی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو معتکف کی مثال کسی نے کیا خوبصورت دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کریم اس سخی کا در پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، آوازاریاں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے جو ہے وہ کوتاہیوں اور غلطیوں پر جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے کریم، اے سخیوں کے سخی، اے لجپال اللہ، میں تیری چوکھٹ پر حاضر ہو گیا ہوں، تیری گھر میں حاضر ہو گیا ہوں، تیری چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے، اب میں خالی دامن واپس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اللہ کریم جب آخری دن آتا ہے، جب وہ شب عید الفطر آتی ہے تو اللہ کریم اسے مالا مال کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو بے شمار انعام و اکرام جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، خلوت نشینی، اعتکاف شرعی خلوت نشینی ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ خلوت میں جلوت ہے، تقاضائے محبت اور دستور عشق ہے کہ محبوب کا جلوہ خلوت میں ہو اور اس سے راز و نیاز ہو، لیکن اس خلوت میں جلوہ گاہ تک پہنچنے کی منزل بڑی کھٹن ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ خلوت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جلوت کو ترک کرنا پڑتا ہے، معاصی کو چھوڑنا پڑتا ہے، بازار اور دنیا کی رنگینیوں سے جو ہے وہ منہ موڑنا پڑتا ہے، تب جا کر اس خلوت میں جلوت نصیب ہوتی ہے اور اس کے روحانی جو ہے وہ ثمرات اور فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں اکثر احادیث ہیں جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جاننے کا واحد ذریعہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عموماً اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرنے لگیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور 20 دن کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے۔ ایک مرتبہ سفر پیش آ گیا تو اگلے سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جس سال آپ نے اعتکاف نہ کیا اس کی وجہ ایک جو ہے وہ سفر تھا، تو اس کے اگلے جو ہے وہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی صحابہ اکرام میں یا اپنی احادیث میں ذکر کر کے محفوظ کر دیا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ستون توبہ کے پیچھے جو ہے ستون سریر کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ستون سریر کے پاس بھی ستون سریر کے پاس تھی، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اس ستون کے بالکل ساتھ تھا۔ برادران اسلام، اعتکاف کے متعلق جو ہے وہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ایک جگہ اپنے آپ کو پابند کرنے، روکے رکھنے یا ٹھہرے رہنے کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی جو شرعی معنی ہے، جو شریعت کے لحاظ سے علماء و فقہا نے متعین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں خود کو ٹھہرانے کا نام اعتکاف ہے۔ اور عام طور پر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اب اس اعتکاف کے ارکان کتنے ہیں؟ تو اعتکاف کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جنہیں ارکان اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اعتکاف نہ ہوگا، لہٰذا یہ ارکان درج ذیل ہیں۔ پہلا رکن نیت ہے، مگر بعض ائمہ نے اسے رکن نہیں بلکہ شرط قرار دیا ہے۔ نیت خواہ رکن یا شرط تسلیم کیا جائے، بہرکیف یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اعتکاف کا دوسرا رکن معتکف کا ہونا ضروری ہے، اور اعتکاف کا تیسرا رکن مسجد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسجد کے بغیر کسی جگہ پر ویسے ہی بیٹھ جانا اعتکاف نہیں کہلاتا۔ مرد کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کا چوتھا رکن معتکف کا مسجد میں رہنا ہے۔ اگر معتکف دوران اعتکاف مسجد میں نہیں رہتا تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور شرائط اعتکاف کے لیے مندرجہ بالا ارکان کے علاوہ درج ذیل شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اہل اسلام کی عبادت ہے۔ معتکف کا عاقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو حواس باختہ ہوگا، جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں گے، جو پاگل مجنون ہوگا، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔
واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ عورت کے اعتکاف کے لیے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا، مساجد میں نہیں۔ بلوغت اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ جو نابالغ اچھے برے کی تمیز کا شعور رکھتا ہو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اب اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اعتکاف کے بھی درجات ہوں گے۔ مساجد کی اہمیت اور مقام کے لحاظ سے اعتکاف کے ثواب کے درجات مختلف ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے اعتکاف کا عام درجہ محلے کی مسجد کا ہے، اس کے بعد جامع مسجد جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر بیت المقدس کے اعتکاف کا درجہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، اور سب سے افضل درجہ اعتکاف مسجد حرام کا اعتکاف ہے، کیونکہ یہ مسجد خانہ کعبہ کی نسبت کی وجہ سے روئے زمین کی تمام مساجد سے افضل درجہ رکھتی ہے۔